السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بہت بڑی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی اور اس کو کسی نے ویلاگ بھی نہیں کی ہے۔ نئی خبر اور ایک بالکل انوکھے قسم کی خبر جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیگل نوٹس جاری کیا گیا ہے آج۔ یہ آپ بھی چونک گئے ہوں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیگل نوٹس، بھائی کس نے دیا، کون دے گا؟ پہلے کبھی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیگل نوٹس نہیں جاری ہوا۔ آج لیگل نوٹس جاری ہوا ہے اور وہ ریسیو کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ جو برانچ ہوتا ہے، جو متعلقہ برانچ ہے، اس نے باضابطہ طور پر ریسیو کیا ہے اور 110 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں تو اگر اس کو ازالہ نہیں کیا جاتا، جو اس میں ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، تو پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع کریں گے سپریم کورٹ کے خلاف۔ یہ لیگل نوٹس دیا ہے فیصل رضا عابدی نے، پیپلز پارٹی کے یہ سینیٹر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ جو کیا، وہ جیل میں چلے گئے، توہین عدالت، دہشت گردی کے مقدمات، بہت ساری چیزیں تھیں۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ہاتھ میں یہ لیگل نوٹس کی کاپی بھی ہے ہمارے پاس، جو آج سپریم کورٹ میں کو دیا گیا ہے۔ طیب اس کی ڈیٹیل بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کا جو اثرات ہیں اور جو کہانی ہے کہ لیگل نوٹس کیوں دیا گیا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے ایسا کیا کیا تھا، اور کون کون کیسے لوگ تھے جن کو جو اس میں ملوث تھے یا ان کو ملوث سمجھا جا رہا ہے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، ویورز اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، یوٹیوب بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے صدر بھی ہیں، اور سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں۔ طیب، لیگل نوٹس سپریم کورٹ کو جاری ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کو ہم کہیں یا متعلقہ ججز جو عمران دار اسپیشل ججز ہیں، جو ہی ظاہر ہے انہوں نے ہی فیصل رضا عابدی کے خلاف جو بھی فیصلے دیے تھے، تو کیا اس کو کہیں گے؟ پہلے یہ بتائیں۔ بیسیکلی تو یہ جو لیگل نوٹس ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے آنریبل رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب رجسٹرار ہو تو سپریم کورٹ ہو جاتی ہے، لیکن مین جو ہے وہ عمران دار ججز ہی ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیگل نوٹس ملا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا ہرجانہ، تو 110 ارب تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ اپالوجی سرنڈر نہیں کرتے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، پھر 110 ارب دیں، ورنہ انہوں نے کہا اگر اپالوجی کر لیتے ہو تو پھر 110 روپیہ ٹوکن کے طور پہ ہرجانہ دے دو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز۔ اب فیصل رضا عابدی نے دیا، وجہ کیا ہے ادا؟ وجہ میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ویور سے بھی ایک سوال ہے، کیا کبھی کسی کورٹ نے، یہ تو سپریم کورٹ ہے، کیا کبھی کسی کورٹ نے اپنی مدیت میں کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ وہ بھی دہشت گردی کی، اپنے شہری کے خلاف؟ اپنے شہری کے خلاف۔ کیا اس کی ایگزامپل ملتی ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ جب اس کی ایگزامپل نہیں ملتی ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی طور کے اوپر، کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ایک شہری سے شہری کے خلاف دہشت گردی کی دفعات درج کرا دیتی ہے، تو پھر اس کا تو اگر وہ مقدمات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو لیگل نوٹس تو پھر بنتا ہے، اور مقدمہ بھی جھوٹا ثابت ہوا، اس کو ٹرائل کورٹس میں ہر جگہ پہ انوسنٹ ثابت کیا گیا۔ تو جب انوسنٹ ثابت ہو جائے بندہ، تو وہ پھر جو 4 سال 6 سال بیچارہ جیل میں اذیت میں کاٹ گیا ہے، تو کیا وہ لیگل نوٹس نہ بھجوائے تو اور کیا کرے؟ بالکل صحیح ہے۔ پھر بھی اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو اس نے تو پھر، جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف ہے اس کی تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ وہ تو پھر انٹرنیشنل کورٹ میں بیچارہ جو اس کو جانا بنتا ہے انصاف کے لیے۔ تو اصل معاملہ تھا یہ ہے کہ جو میں وجہ کیا ہوئی، 2018 کی بات ہے، تھانہ سیکریٹریٹ میں پہلے توہین عدالت ایک نارمل چیز ہے، وہ آپ پہ مجھ پہ کسی بھی جج تھوپ سکتا ہے، چلو وہ اس کا رائٹ ہے۔ توہین عدالت میں پہلے پیپلز پارٹی کا ایک تھا، عباسی تھا، PS 107 کا، کراچی کا، اس کو 6 مہینے بلکہ 7-8 مہینے جیل میں رکھا چیف جسٹس گلزار نے۔
کرتے ہیں توہین عدالت میں بڑے بڑے لوگ گئے, سیاسی دان سیاست بھی گئے, گرانی بھی توہین عدالت میں نئے لوگ گئے, ڈزنٹ میٹر, وہ ہو جاتا ہے. چلو بھئی آپ کا اختیار ہے, آپ کو قانون نے دیا ہے, وہ توہین عدالت لگا سکتے ہو. لیکن کبھی آپ کو آئین میں یہ تو نہیں اختیار دیا ہوا کہ آپ شہریوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرو اور اس پہ 780A لگاؤ. ادا یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ اس نے مجھ میں بالکل نہ ہلانا. ہاں میں ٹیبل کو نہیں ہلا رہا, میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ 780A اس میں لگوا دیا. 780A کی تو خود سپریم کورٹ کے لارجر بینچ ادا ڈیفائن کر چکا ہے کہ یہ شک یا دہشت گردی کی شک کس شہری پہ کب کیوں کیسے لگے گی, باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کیونکہ اکثر آپ نے بھی دیکھا کہ جہاں پہ کوئی بھی مقدمات ہوتے ہیں نا, تو مخالف پارٹی یا کوئی بھی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگوا دی جائے. تو وہ ایک پاکستان میں ایک ایشو بن گیا دہشت گردی کی دفعات کا. تو سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز طے کیے کہ دہشت گردی کی دفعات کس نے لگوانی, کہاں پہ لگیں گی, کہ دہشت گردی کا کون سا وقوع کس طریقے سے ہوگا تو لگے گی, ایک باقاعدہ ڈیفائن ہے. لیکن ایک بیچارے نے سپریم کورٹ کی توہین کی ہوگی میکسیمم, گولیاں تو نہیں آ کے برسائی نا سپریم کورٹ کے اوپر, آ کے سپریم کورٹ کو جلا تو نہیں دیا کہ دہشت گردی ہو گئی, منہ سے ہی کچھ کہا ہوگا نا, منہ سے جو کہے تو وہ تو دہشت گردی نہیں ہے تھا. سپریم کورٹ نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگوائیں, اور سپریم کورٹ کا جو PRO آفس ہے اس کے ذریعے تھانہ سیکریٹریٹ میں 2018 میں ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے دہشت گردی کی. اس کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی تھی توہین عدالت کی, اس کو توہین عدالت میں بلایا اور ساتھ راتوں رات اس کے خلاف دہشت گردی کی FIR درج کرا کے سپریم کورٹ کے احاطے سے اس کو گرفتار کرا لیا. یہ ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس ثاقب نثار, عمر عطا بندیال اور اجاز الاحسن. ثاقب نثار تو یہ تو سارے عمران دار ہو گئے. عمران دار تھے, عمران دار تھے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا نا, ورنہ آئین و قانون انصاف والا ایماندار ہوتے تو نہ کرتے. ہاں ایماندار ہوتے تو نہ کرتے, عمران دار تھے تو ایسا کیا نا. تو عمران دار ان کا اپنا جورسپروڈنس بھی جن کا اپنا ہے, جن کا آئین قانون اور حلف بھی اپنا ہے, وہ ہمارے آئین قانون کو تو مان نہیں رہے نا. آپ کا پارلیمان قانون بناتا ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ اپنی مدیت میں سپریم کورٹ کی مدیت میں آدھا FIR کٹ دیا ہے فیصل رضا عابدی پہ, اور وہ بیچارہ تقریباً 4 سال سے زائد عرصہ جیل میں پڑا رہتا ہے. اور اس کو وہاں پہ ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے, آپ نے تو جب سینیٹر تھا اس کو دیکھا نا, اس کے بعد اب اس کی آپ ہیلتھ کنڈیشن دیکھیں تو وہ اس بیچارے کی تو ہیلتھ بھی چلی گئی نا. وہ جو ایک ہوتا ہے نا جیل, ایک سخت اور دہشت گردی والی جیل میں ادا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. جو دہشت گردیوں کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں اس کو ڈال کے, اور اس کے اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ ATC کی ادا کورٹ نے نا 2 مئی 2019 کو فیصل رضا عابدی کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نمبر 2, اس کا جج بھی لکھا ہوا ہے شاہ رخ ارجمند اسپیشل جج, وہ ادا اس کو جو ہے انوسینٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے. اب جب لوور کورٹ کا جج ATC کا کورٹ اس کو انوسینٹ ڈکلیئر کر رہے تھے, اس مین سپریم کورٹ غلط ہے. پھر وہ اس نے جو FIR درج کرائی ہے وہ FIR جھوٹی ہو گئی نا. تو یہ ادا ویسے بالکل وہی بات ہے جیسے یہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف انہوں نے جھوٹے بینک کا جھوٹا کیس بنوایا نا, بالکل اس بیچارے کے خلاف بھی جھوٹی دفعات شامل کرا دی دہشت گردی کی. ٹھیک ہے, اب پھر یہ وہاں سے ہوتا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں, اس پر مشتمل 2 رکنی بینچ, وہ بھی اس کو انوسینٹ ڈکلیئر کر کے اس کے کیسز ختم کر دیتا ہے کہ بابا آپ کو. اچھا ان کے کیسز میں جب ATC کورٹ میں پیش ہوتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے, تو جو مخالف پارٹی تو مدعی تو سپریم کورٹ تھی نا, تو سپریم کورٹ کے ادا وکیل پیش ہوتے ہیں اس کے خلاف. یہ بھی آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا نا. ہاں تو سپریم کورٹ کے وکیل پیش ہوتے ہیں, وہ اس کو سزائیں دلوانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کورٹ کو جب یہ اطہر من اللہ دیکھتا ہے یا وہ پیچھے ATC والا کو جج دیکھتا ہے تو بھی سب جھوٹ ہے, بکواس ہے, اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے, کسی کے بولنے پہ آپ دہشت گردی تو نہیں لگا سکتے نا. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے انوسینٹ ڈکلیئر کیا. اب یہ انوسینٹ ڈکلیئر ہو گیا تو اس کے بقول کہ میں پھر بھی پی گیا, لیکن کہتے ہیں مجھے دکھ اس وقت ہوتا تھا کہ مجھے انہوں نے توہین عدالت میں بلایا اور ATC کے راتوں رات دفعات کٹوا کے میرے اوپر FIR کرا کے سپریم کورٹ کے احاطے سے مجھے دہشت گردوں کی طرح گرفتار کرا کے جیل بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے باہر سے, وہ بھی باہر سے,
تو یہی وہ کہتے ہیں جو مجھے گرفتار جج کروا رہے ہیں نا عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن، چلو ثاقب تو چلا گیا نا، یہ دو تو موجود ہے، یہ جو مجھے گرفتار کرا رہے ہیں یہ ایک دم پینترا بدلتے ہیں یا اپنا ایک عمران خان کے معاملے میں، عمران خان کے معاملے میں، اور وہ جو ہے نا پورے کہ ہمارے کورٹ کا تو جو ہے نا وہ تقدس کیسے پامال ہوا، ہائی کورٹ کے شیشے ٹوٹ گئے، یہ تو انہوں نے کہا کہ کسی ملزم ہے مجرم ہے کچھ بھی ہے اس کو احاطہ عدالت سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ ججمنٹ آیا نا آپ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے کہا میرے کیس میں تو پھر سے جان پڑ گئی ہے کہ مجھے آپ ادھر سے گرفتار کرواتے ہو، جب عمران کی باری آتی ہے تو آپ سب کچھ ہی اپنا کیا دھرا جو آپ ماضی میں کر چکے اس سے بھی آپ سائڈ پہ کر جاتے ہو اور کہتے ہو کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ تو کہتا ہے وہ بھی تو الگ الگ کرائٹیریا، کہتا ہے وہ بھی تو شہری، میں بھی تو پاکستان کا شہری، دو انصاف الگ الگ، اس کے لیے آپ کا الگ کرائٹیریا ہے، یعنی انصاف کے دو معیار، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا، ابھی اس نے کہا کہ میں پھر ثابت کروں گا کہ یہ جس طریقے سے ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ انصاف میں چوتھے نمبر پہ ہے نا، یہ جو سروے آتا ہے اتنے نمبر پہ ہے، تو اس نے کہا انصاف میں اینڈ سے آخر سے چوتھے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ پھر جب میں اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جاؤں گا تو پھر تو یہ بالکل ہی آخری نمبر پہ آ جائے گی۔ تو اب وہ آیا ہے یہاں پہ کیونکہ اس کی صحت گری ہے، سب کچھ گرا ہے، تو اس نے کہا معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ جو ملازم تھے جنہوں نے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی، جو مدعی بنے اور جس کے کہنے پہ بنی، ان کو قرار واقعی سزا دی ملازم نے اپنی طرف سے تو نہیں کٹوائی نا، چیف جسٹس انہوں نے اس کو مدعی بنایا نا، سپریم کورٹ ادارہ استعمال ہوا نا، تو انہوں نے کہ معافی مانگے اور جو ہے وہ جنہوں نے اس ایکٹ میں تھے ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائے، اور اگر 110 روپیہ مجھے ہرجانہ دیں، اگر یہ نہیں دیں گے معافی بھی نہیں مانگیں گے تو کیس تو میں جیت چکا ہوں۔ 110 ارب روپے نہ شروع میں تو وہ اس میں ادا لکھتا ہے نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انکنڈیشنل معافی مانگے، جب معافی مانگے گے تو پھر 110 روپے، اگر نہیں مانگتے نا تو پھر ان کو 110 بلین کا ہرجانہ بھی دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمام ایکسپنسز بھی دینے پڑیں گے، میں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جاؤں گا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اب ظاہر ہے پاکستان نوٹس تو پاکستان کو آئے گا، حکومت کو آئے گا، ریاست کو آئے گا نا، جی ادا یہ نوٹس کس کو آئے گا؟ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ یہ میں نے اس سے بات کی، وزارت خارجہ کے ذریعے آتا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ جو انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو پہلی بات ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں میری سوچ کے مطابق یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو اسٹیٹ جا سکتی ہے، آپ انڈیویجول کیسے جا سکتے ہیں؟ بھائی اگر انڈیویجول جاتے تو شاید دنیا کے کئی شہریوں کے ساتھ ایسے مظالم ہوتے ہوں گے، تو ہر شہری انٹرنیشنل کورٹ بھاگا گیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں پہ ایک سیکشن ہے جو انڈیویجول اپلیکیشنز کو ٹریٹ کرتا ہے، اب اس کی ریسرچ مجھ سے زیادہ ہوگی نا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ پھر تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نوٹس جائے گا، یہ تو بندیال صاحب کو یا اعجاز الحسن صاحب کو تو نہیں جائے گا، یہ تو آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو نوٹس کرائیں گے۔ تو اس نے کہا اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نوٹس ہو ان کی بدولت یا ان کی وجہ سے، لیکن کہتا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، میں اسی وجہ سے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، میں ان کو لیگل نوٹس بھجوا رہا ہوں تاکہ یہ معافیاں مانگ لیں، اپنے کیے دھرے پہ شرمندگی ہے تو الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے معافیاں مانگیں، سارا کچھ جیسے ہوتا ہے لیگل نوٹس میں، تو اگر یہ انہوں نہ مانگی تو پھر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ریسیو کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ریسیو تو ہو گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ ادا ریسیو ہو گیا، یہ R&D ایک سپریم کورٹ کا ہے ڈپارٹمنٹ جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ریسیو کرتا ہے، تو وہ R&D نے ریسیو کر کے میں نے اس کے نوٹس کے اوپر دیکھا کہ ریسیوڈ کا سٹیمپ لگا ہوا ہے، تو وہ ریسیوڈ تو ہو گیا نا، اب ریسیوڈ ہو گیا مطلب ہے کہ یہ بندیال صاحب کے پاس بھی چلا گیا، اعجاز الحسن صاحب کے رجسٹرار صاحب کے پاس چلا گیا، تو اس نے آگے بھیجا ہوگا نا نوٹ لے کے کہ بابا یہ دیکھو آپ کے خلاف تو لیگل نوٹس آ گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان تک ججز تک تو چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو انوالو تھے جو چیزیں تھی، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ٹائم ہوتا ہے نا 15 دن کا 14 دن کا ٹائم ہے، تو اس نے ٹائم اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے نہ کیا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ اچھا، اس کو یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا سینیٹر تھے اس وقت ادا، تو اس کو پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اس میں؟ پیپلز پارٹی نے اگر کرے پیپلز پارٹی نے بہت عرصہ پہلے جب سینٹ مدت ختم ہوئی تھی نا، یا شاید ریزائن کیا تھا، اس ٹائم پیپلز پارٹی نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اٹھایا تو ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی کا وہ نو مور پیپلز پارٹی، ایون کہ میں آج اس سے پوچھا کہ زرداری صاحب سے کوئی رابطہ، تو کہتا ہے نہیں، لیکن آج پھر کہیں اور بات بھی ہوئی تو وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف آج بول کے بھی گیا ہے،
जिस वजह से पीपल्स पार्टी इसको कैसे सपोर्ट कर सकती ओके, है। मतलब ये जाती हैसियत में ये उसका ये जो आया ना, ये तो अपने जाती हैसियत में, क्योंकि ये एक तो आपको लग रहा है कि इसको इसका कोई तदारुक होगा नोटिस पे, अच्छा तदारक क्या करना है, डेवलपमेंट होगी, कोई माफी, कोई या कुछ? जो आइन कानून को नहीं मान रहे वो नोटिस को क्या मानेंगे। मेरा है मैं चलो, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये हमने पाकिस्तान आपने अपने व्यूअर्स चीफ को भी, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हाँ सुप्रीम नोटिस, कोर्ट लीगल लीगल नोटिस मिल गया, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये इस पे जवाब देंगे तो भी हमारी खबर होगी, हमें पता चलेगा। हाँ, नहीं देंगे तो फिर भी वो जो आया है रेमेडी के लिए, हाँ। उसके पास फिर फोरम वो इंटरनेशनल कोर्ट वाला बचेगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा तो वो फिर अलग एक नई डेवलपमेंट्स होंगी। और वो बदनामी रियासत रुकने वाला तो नहीं है। रियासत देखो, की बदनामी जिसकी सुप्रीम आपने कोर्ट की। जिसको आपने 4.5 साल या 5 साल जेल में रखा, जिसकी आपने सियात खींच ली, जिस पे आपने दहशतगर्दी की स्टैंप पे लगा दी, और यानी बेतुकी, हाँ, ठीक है ना, शोहरत दागदार की, शोहरत दागदार की, उसका कैरियर तबाह किया। वो पार्लियामेंटेरियन था ना, सब कुछ आपने तबाह किया। इवन कि वो आपको याद होगा कि वो रोते हुए जब उसने सेनेट छोड़ा था ना, तो वो सारा रिकॉर्ड इनको दे के गया था कि भाई ये मेरा मुकदमा आपके सेनेट के ऊपर कर्ज है। ये वाकई था, मुझे उसकी ये बातें याद है। तो वो तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कर्ज छोड़ के गया है अपना। तो ऐसी सूरत हाल में उसके साथ कोई भी नहीं है, वो इंडिविजुअल बेचारा फाइट कर रहा है। तो अब उसके साथ ज्यादती तो हुई है। तो मैं आप बताएं या व्यूअर से हम पूछते हैं कि यार कभी सुप्रीम कोर्ट अपने शहरी के खिलाफ, कभी नहीं, तो अब उस बेचारे के साथ जुल्म चलें, बहरहाल इंसाफ के दो मयार तो हैं, और ये अच्छी खबर है। अब ये होना चाहिए, इस ये तरह होना का, चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आइंदा सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अगर किसी के खिलाफ है मतलब तो इंसाफ के दो मयार तो नहीं हाँ, कर रहे नहीं, इसके अलावा अगर कोई जज किसी भी शख्स से इंतकाम लिया गया फैसल रजा अब्दी से, अगर कोई जज किसी जज की किसी पे सुई अटक जाती है तो वो अब किसी को जाती तौर पूरे इदारे को इन्वॉल्व करके इंतकाम ना ले सके। ये इस वजह से बहुत अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। व्यूअर्स, तैयब बलोच के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।